अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 65 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरा सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 45 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 65 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये भी उसी तसलसल की सूरा आखिरी सूरत है जो कि हम मुसलसल सुन रहे हैं कि तरतीब के साथ नाजिल हुई थी एक दूसरे के पीछे, और उसी तरतीब से लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरतीब से इकट्ठी एक दूसरे के पीछे कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत भी हरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नाज़िल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। आप जानते हैं कि मक्के के लोग कुरान पाक को बिल्कुल भी नहीं मान रहे, ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान रहे, ना ही अल्लाह ताला की वहदानियत पे वो यकीन रख रहे हैं। तो मुतवातर अल्लाह ताला, आप देखें कि हम अल्लाह ताला कभी भी किसी कौम को तबाह बर्बाद नहीं करते जब तक कि हतमी उन पे अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो पहुंच ना जाए। तो चूंकि अल्लाह ताला ने पूरे 23 सालों में कुरान पाक की जो 30 सूरतें पूरी नाजिल फरमानी थी, और अल्लाह ताला ने इस कौम को यानी मक्के के जो लोग थे उनको तबाह बर्बाद नहीं करना था बड़े अजाब से। और क्यों वो अजाब भी मांग रहे थे, वो कह रहे थे क़यामत भी ले आओ, हमारे आबा अजदाद को ज़िंदा करो। इस सूरत में भी है, हर सूरत में हम सुन रहे हैं पीछे जो जो मोजज़े मांग रहे थे। वो आसमान से कह रहे थे कि मोहम्मद आप आसमान से उतरें तो हम यकीन करेंगे, आप साथ मोजज़े भी लेके आएंगे तो हम यकीन करेंगे, आपके साथ फरिश्ता हो तो हम यकीन करेंगे। यानी डिफरेंट वो अपनी अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर कर रहे थे। और अल्लाह ताला जानते थे कि इनकी ये जो ख्वाहिशात हैं अगर हम पूरी अल्लाह ताला कर देंगे, क्योंकि अब अल्लाह ताला पुराने अंबिया के किस्से अपने प्यारे नबी को याद दिला रहे हैं कि उनके साथ बिल्कुल सेम यही फरमाइशें थी, और उनको हमने वो सारे मोजज़ात अता भी किए। वो मोजज़ात देखने के बाद भी कौम ने नहीं मानना था। वजह ये होती है कि वो कौम जो है ना अपनी आसान ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहती है। वो मुश्किल और नमाज और सर्दी में वज़ू करना और रोज़े रखना और मुख्तलिफ गुनाहों से दूर रहना, आज़ादी की ज़िंदगी सलब हो जाने का खौफ, तो ये सारी चीज़ों से बच के तो वो कौम जो है ना वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। यही वजह है कि वो अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पे नहीं चलती। इस सूरह में भी अल्लाह ताला, चूंकि सूरत का नाम जासिया है तो जासिया के मानी है दो जानू, जैसे घुटनों के बल दो जानू होके बैठते हैं ना वो। और वो आगे चल के हम सुनेंगे कि दो जानू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला इस सूरत में भी फरमा रहे हैं कि हकीकत यह है कि आसमानों और ज़मीन में जो बेशुमार निशानियां हैं ना वो अहले ईमान के लिए हैं। यानी वो जो अहले ईमान है ना, जो मक्के के जो वो लोग जो कि ईमान ला चुके हैं और मज़ीद भी लाएंगे, और अभी इतने साल हो चुके हैं और 65 सूरतें 114 में से नाजिल हो चुकी हैं, और तकरीबन 86 सूरतें मक्का मुकरमा में नाजिल होंगी और मदीना मुनव्वरा में बहुत कम सूरतें नाजिल हुई हैं। तो अब इतनी सूरतें नाज़िल होने के बाद, इतने साल गुज़र जाने के बावजूद बहुत कम जो लोग हैं ना, वो तकरीबन 150 लोग भी अभी तक मुसलमान नहीं हो पाए। और जो अहले ईमान है, जो ईमान लाए हैं, वो इतना पुख्ता उनका ईमान है, आजमाया भी जा चुका है, और सारे के सारे सच्चे जो मोमिन बंदे थे तो खाली वो मोमिन हुए थे। और अल्लाह ताला उनके लिए फरमा रहे हैं कि उनके लिए तो बेशुमार निशानियां हैं, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में भी, जो इंसानों की अपनी पैदाइश है उसमें भी बेशुमार निशानियां हैं, और तमाम जानदारों की जो पैदाइश है उसमें बेशुमार निशानियां हैं। और सिर्फ उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, जो ईमान लाए हैं और यकीन भी रखते हैं। जो नहीं यकीन रखते, बेपरवाह हैं, वो यकीन करना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए तो दर्दनाक अजाब ही है। और उनको अल्लाह ताला कभी भी उनको हिदायत नहीं देते जो हिदायत को हासिल ना करना चाहें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बेपरवाह होके फिर रहे हैं मक्का मुकरमा में, इन्होंने नहीं ईमान लाना, इनके लिए ये आयत नहीं नाजिल की जा रही हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि नहीं पता था कि ये लोग, इसलिए अल्लाह ताला बार बार अपने प्यारे नबी को आयत नाजिल फरमा रहे हैं कि मोहम्मद, इन लोगों ने नहीं मुसलमान होना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप घोल के भी पिला देंगे तो इन्होंने नहीं होना। इन्होंने आगे गज़वात में जाके तो जहन्नम वासिल होना है, और कुछ नहीं इधर ही मरना है, जैसे अबू लहब और दूसरा जो वलीद बिन मुगीरा, हज़रत खालिद का बाप, वो इधर ही मक्का में ही मरेंगे, बुरी मौत मरेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये उनके लिए ये नाजिल की जा रही है और ये नाजिल किया जाएगी। इनकी वजह से कुरान पाक नाजिल होना छोड़ नहीं देंगे अल्लाह ताला। पूरे 23 सालों में जाके ये 30 पारे और 114 सूरतें नाजिल होकर रहेंगी, और उन लोगों के लिए ये आयत नाजिल की जा रही हैं जो अल्लाह की आयत अकल से काम लेते हैं और अल्लाह की आयत की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की आयत पे यकीन रखते हैं।
اللہ فرما رہے ہیں تباہی ہے ہر جھوٹے اور بد عمال جو شخص ہے نا، اس کے لیے تباہی ہے، جو کہ یہاں پہ کفر پہ جو اپنے ابھی بھی قائم ہیں، جو قرآن کی آیت سنتا ہے جو انسان، اور جو اس کے سامنے جب پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر تکبر کے ساتھ، گویا اس نے سنی ہی نہیں اللہ کی آیات۔ تو اے محمد خوشخبری دے دیجئے اسے دردناک عذاب کی، اور جب اس کے علم میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت تو اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ اوپر سے، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہی ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہدایت نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مسخر کیا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی انسانوں کے لیے جس چیزوں کو، جو کشتیاں سمندر کے اندر، تو اللہ جب چاہے تو وہ کشتی ڈبو دے، جب چاہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ بچے کتنے کو ہارٹ میں بچے ڈوب کے مر گئے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا، اللہ جب زندگی چاہے تو اللہ واپس لے لے، اور اللہ جس آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، اور جہاز کون اڑاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی ڈرائیور کی اوقات نہیں ہوتی، کسی پائلٹ کی نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی سوائے اللہ رب العالمین کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تاکہ تم رزق تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ اور یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں کو، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ان کو تو ہم نے تمام دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کو من سلوہ تک بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کتاب اور حکم اور نبوت سب کچھ عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح ہدایات بھی دی تھی دین کے معاملے میں، لیکن وہ اختلافات کر رہے ہیں ابھی، کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، یعنی کہ وہ کفر شرک پہ اتر آئے ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کی ضد سے نا، وہ سارا ایک دوسرے کے ضد سے اس اپنے دین کو انہوں نے چینج کر دیا، تو ان کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ تو قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے لیے سختی والی آیات نازل فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے کھلے راستے پر دین کے معاملہ میں آپ کو قائم کیا ہے، اور اسی پر آپ نے چلنا ہے، جو ایک سیدھا راستہ آپ کو بتا دیا گیا ہے نا، کون سا اسٹریٹ راستہ ہے، آپ نے اسی پر چلنا ہے۔ کافر جو آ کے سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا، تو آپ اے محمد اسی پہ چلیں، اور نہ آپ نے اتباع نہیں کرنی ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو جاہل لوگ ہیں نا، ان کے پاس تو علم نہیں، آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ کبھی بھی آپ کو اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، تو ان کی خواہشیں پوری کرنے کی آپ فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بالکل بھی نہیں سننا، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو یہ سنتے سمجھنے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی اگلی آیات میں فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب چونکہ مکے کے لوگ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دیں تب ہم مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے، یعنی میں کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ جب چاہے کسی کو زندگی بخشے، جب چاہے اس کو موت دے دے، اور پھر وہی اللہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، اور وہی تمہیں جمع کرے گا اس قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اس دن، جس دن قیامت کا دن ہوگا، اور آسمانوں میں بھی اللہ کی بادشاہی ہوگی اور زمین پہ بھی، اور یہ تمام جو باطل پرست لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے، اس دن گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اور اگلی آیت جس پہ کہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان اہل مکہ سے فرما دیجئے کہ جس قیامت کے دن کا تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو اور اس دن کے آنے پر یقین نہیں رکھتے ہو، اور جن و انس کے تمام گروہ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں، اور ان امتوں میں سے بھی ایسے لوگ جو کہ الہامی کتابیں نازل ہونے کے باوجود، وقت کے پیغمبر کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور باقی تمام مذاہب کے وہ لوگ بھی جنہوں نے کہ قیامت کے دن کے لیے انہوں نے انکار کیا تھا۔ اور جیسے کہ سورت کا نام بھی جاسیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اب
اس میں جاسیہ کے معنی ہیں دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ جانا، گر جانا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ اس صورت کی ان آیات میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کس طریقے سے وہ یہ تمام لوگ کس طرح دو زانو ہو کے زمین پہ گرے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور اللہ سے وہ گڑ گڑا کے معافیا مانگ رہے ہوں گے، اور بلک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ سخت ترین دن بھی ہوگا۔ تو اس دن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیوچر کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں بتا دی ہے، اور پرانی جو امتیں تھیں ان کی الہامی کتابوں میں بھی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس دن معافی کا دن جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، اور اس دن معافی نہیں ملنے والی، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق کی طرف جائے گا، اور وہ پوری رات صبح نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وہ رات نہیں گزر رہی ہوگی، سب لوگ کہیں گے کہ فجر کا ٹائم کیوں نہیں ہو رہا، اور بالآخر جب ہوگا تو سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ اس دن جو بندہ بھی اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ توبہ کرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن توبہ استغفار کا وہ ٹائم گزر چکا ہوگا، اور وہ ٹائم جو ہوگا وہ سمجھ لیں کہ وہ قیامت قائم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد توبہ ہی نہیں ہو سکے گی۔ بس وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے دوزخی ہوں گے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ وہ آئے، وہ گروہ یعنی وہ امت آئے اور اپنا اعمال نامے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اس دن جب وہ قیامت کے دن کو مطلب ان کو لگ پتہ جائے گا، تو اس دن کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں ایک گمان سا گزرتا تھا کہ نہیں یہ قیامت آئے گی، ہمیں یقین نہیں آتا، اور ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم بھی یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ فرمائیں گے کہ آج ہم بھی تم لوگوں کو بھلائی دیتے ہیں، جس طرح تم لوگ بھول گئے تھے اس دن کی پیشی کو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ان پہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے، اس دن کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیں۔ اس دن نہ تو توبہ قبول ہوگی کیونکہ قبولیت کا ٹائم گزر چکا ہوگا، اور نہ ہی اس دن کوئی ان کا پرسان حال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں ایمان ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی آپ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔